عزیز ساتھیوں، باتیں بہت ساری ہیں اور وقت ہوا چاہتا ہے، اس لیے اس سلسلے میں آخری حدیث آپ کی گوشے گزار کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، 2465 نمبر کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی اہم حدیث ہے، ہم سمجھتے ہیں آخرت کے سلسلے میں ہم کوشش کریں گے، نماز روزے میں لگے رہیں گے، دیندار بن جائیں گے، ہمارے بچے حافظ عالم بنیں گے تو بھوکے رہ جائیں گے۔ کہتے ہیں لوگ یہ نمازوں سے زندگی نہیں چلتی میاں، یہ بچوں کو نئے دور سے نئی تعلیم دو، یہ کیا حفظ پڑھیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، کیا ان کی زندگی رہے گی؟ ایسا کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع لہ شملہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جس کا مقصود زندگی آخرت ہو، دنیا میں ہے شخص جس کا مقصود اور جس کی منشا زندگی آخرت ہو، آخرت کو اپنے مد نظر رکھ کر زندگی گزار رہا ہو، فکر آخرت میں اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں استغنا اور بے نیازی پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کے دل میں استغنا، وہ کسی کی لالچ نہیں ہو، صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ کوئی مالدار ہوگا، ہوتا رہے، کوئی طاقتور ہوتا رہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، وہ کہتا حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ کس لیے؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ من کانت الآخرۃ ہمہ، جس کا تعلق آخرت سے جڑ جائے، اٹھنا بیٹھنا سب آخرت کے لیے ہو، تو جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مستغنی کر دیتا ہے، کسی کے مال کی لالچ نہیں ہے۔ وجمع لہ شملہ، اس کا کام جو دنیا میں بکھرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کر دیتا ہے، سب کو درست کر دیتا ہے، اس کا کام درست ہو جاتا ہے، بگڑتا نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، یہ دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں پر پڑ جاتی ہے، وہ دنیا کو لات مارتا ہے اور دنیا بار بار گرتی رہتی ہے پاؤں پر، مجھے قبول کر لو، مجھے قبول کر لو۔ یہ اللہ کے رسول کی بات ہے میرے دوستو، کہیں کی کہانی نہیں سنائی جا رہی ہے۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا خود بخود چل کر اس کے قدموں پر پڑتی ہے، اس کے پاس آتی ہے۔ یہ تو ہوا جو آخرت کی فکر کرتا ہے، اور اب دنیا والا، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، اور جو آدمی دنیا ہی کے لیے جیتا ہے، دنیا ہی کے لیے کوشش ہے، رات دن دنیا دنیا، میرا کاروبار کیسے چلے گا، ابھی پیدا نہیں ہوئے تو ڈاکٹر انجینئر بنائیں گے، اور عالموں کی تو کوئی قدر ہی نہیں، ان کو سمجھتے لوگ یہ کوئی مخلوق ہی نہیں، حالانکہ اللہ کا فضل و کرم ہے، ان کا بڑا اونچا مقام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے یہ وارث انبیاء ہیں، ہاں اگر یہ بھی غلطی کریں گے تو ان کی بھی اصلاح کی جائے گی۔ عالم بہت بڑی شان بان کا مالک ہے میرے بھائیوں، اگر وہ نہ ہو تو یہ باتیں آپ کو کون سنائے گا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر دنیاوی زندگی میں ریجھے پڑے رہے، یہی دنیا دنیا کرتے رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، تم دنیا میں پڑے ہو، سودی کاروبار کر رہے ہو، بینکوں میں خوب فکس ڈپوزٹ کر رہے ہو، اور نہ جانے کیا کیا کر رہے ہو، دنیا کی ترقی کے سوچ رہے ہو، رات دن دنیا دنیا ہے، لیکن سنو اللہ تعالیٰ تمہارے فقر و فاقہ کو، تمہاری غربت کو، تمہارے فقر کو اللہ تمہارے دونوں آنکھوں کے درمیان رکھ دے گا۔ تم بڑی کوششیں کرو گے، بڑے مالدار بننا چاہو گے، فقر و فاقہ تو تمہاری دونوں آنکھوں سے دکھ رہے ہوں گے کہ میں برباد ہونے والا ہوں۔ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، اور سارا گھر خاندان بکھر جائے گا، کوئی کام درست نہیں ہوگا، کمپنی کے ورکر جو گئے ناراض ہو جائیں گے، گھر میں بیوی بچے بکھر جائیں گے، پاس پڑوسیوں سے رشتہ داروں سے کسی سے بننے والی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ دنیا پرست بن گئے ہیں، آخرت کی فکر نہیں ہے، تو یہ حشر ہونے والا ہے۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اللہ کے رسول نے فرمایا اتنی کوشش کر کے، اتنی کاوش کر کے، ہائے دنیا آخرت کو فراموش کر کے تو نے جتنا کچھ کیا، جان لے کہ تجھے ملے گا وہی جتنا اللہ نے تیری مقدر میں کیا۔ تیرے محنت سے دین کو چھوڑ کر
دنیا ہی کے پیچھے پڑنے سے یاد رکھ تجھے زیادہ ملنے والا نہیں ہے، الا ما قدر اللہ، اللہ نے جتنا مقدر کیا ہے اتنا ہی اس کو حاصل ہونے والا۔ عزیز ساتھیو، اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں بیان کی گئیں مولا کریم اس کہنے والے کو اور آپ تمام سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ یقیناً وہی رحم و کرم کرنے والا ہے۔ مولا کریم جہاں کہیں مسلمان رہتے بستے ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کے خون اور مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے کہ یقیناً وہی قبول کرنے والا ہے۔ کتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔